نظر بد کی پہچان کیا ہے تھوڑا سا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہاؤ ٹو ڈیٹیکٹ، کیسے معلوم ہو کہ نظر بد کسی کو لگی ہے. چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. نظر بد سے کیا ہوتا ہے؟ غیر معمولی تبدیلی یا تغیر، جس کو بولتے ہیں تغیر سمجھتے ہیں طغیانی. جیسا کہ ایک ندی ہے، اس میں پانی نہیں ہے اور اچانک باڑھ آ گئی. ہوتا ہے نا کبھی، بہت سے لوگ اس میں مر جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں گھر بار. کیوں؟ تو 8 مہینے ندی سوکھی ہوتی، 4 مہینے پانی، لیکن اچانک گرمی کے موسم میں اس کو بولتے ہیں طغیانی. اچانک سوکھی ندی میں باڑھ آ گئی، سمجھ رہا؟ اچانک کسی علاقے میں بارش ہی نہیں ہو رہی لیکن پانی ایسا آ رہا نالوں میں کہ نالے بھر کر جا رہے ہیں. تو کوئی آدمی سیفٹی بھی نہیں کرتا نا، بارش آتی رہی تو آدمی سیفٹی کرتا ہے کم از کم، ہوتا ہے. تو اچانک جسمانی یا ذہنی تغیر طغیانی میں ایک دم بدل جانا، یہ ایک علامت ہوتی ہے جن کی، جادو کی اور نظر بد کی. ایک دم صحت مند انسان 1 سیکنڈ پہلے اور اچانک گر گیا، سیکنڈ مومنٹ سو کچھ صحت میں پرابلم، سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے اچانک، سمجھ رہے نا آپ، اچھے سے ایک بیماری کی طرف چلا گیا. یہ ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے. لیکن ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے، ہم جب جادو کی بات کرتے ہیں، ہم جب نظر بد کی بات کرتے ہیں، تو یہاں میڈیکل یا میڈیکیشن کا امپورٹنس ہم کم نہیں کر رہے کسی بھی حال میں. وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یاد رکھیے، دواخانے جانا، چیک اپس کرانا، سائیکٹرسٹ کے پاس جانا، مینٹل چیک اپس کرانا، مینٹل کاؤنسلنگس کرانا. ہوتا ہے کبھی آدمی نفسیاتی پریشانی میں ہوتا ہے، نہ اس پہ جن ہوتا ہے، نہ اس پہ جادو ہوتا ہے، نہ اس کو نظر بد لگتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ سب کرے. ہمارے پاس ہمارے ماحول میں میڈیکل چیک اپ تو بہرحال کر لیتے ہیں ہم لوگ. سائیکٹرسٹ چیک اپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ایسا بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں مشورہ، تو میں کہتا ہوں دیکھیے یہ مشورہ میں دینے سے پہلے یہ کہوں گا ایک سائیکٹرسٹ کاؤنسلنگ آپ کر لو. پاگل تھوڑی ہو فیض ہم آپ دواخانے بھیج رہے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک دواخانے کے پاس سے گزر رہا ہوں، پاگلوں کا ایک دواخانہ ہے، مینٹل ہاسپٹل ہے جیسا لوگوں، تو وہاں 2 لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں. میں ان کو سلام بھی کر رہا ہوں تو منہ چھپا کے بھاگ رہے ہیں. مطلب ہمارے معاشرے میں، ہند پاک میں، انڈیا پاکستان میں حالت یہ ہے، سائیکٹرسٹ کاؤنسل تو دور، صرف ایک سائیکٹرسٹ کے دواخانے کمپاؤنڈ میں جانا بولے تو برائی کی علامت ہے. لوگ دور سے کیا بولیں گے، لوگ پاگل تو نہیں ہوگا، بھاگو یہاں سے. دواخانے سے نکلتے کو مل گئے، بھائی میں نہیں پاگل، ہوں میں دیکھنے آیا تھا، میں نہیں، تم سمجھیں گے نہیں تو میں آیا ہوں. اتنا وہ ہے ہی نہیں. ایک سائیکٹرسٹ کاؤنسلنگ، ٹھیک. اور دوسرا ایسا کوئی انسان جو، جس کو ہم کہیں گے ایسے امراض جو انسان کے جو ہے جنسی تعلقات سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں بہت ڈر رہتا ہے ان کو. اتنا ڈر اور اتنا منہ چھپاتے اسی کوئی انتہا نہیں. مطلب سیکس ریلیٹڈ پرابلمز جو ہوتے ہیں اتنا کہ وہ سائیکٹرسٹ کاؤنسلنگ سے زیادہ خطرناک رہتی. یہ ایکسپیرینس مجھے اس لیے بھی ہے کہ میں میڈیسن کا بزنس کرتا تھا، تو بہت ساری میڈیسنز ایسی آتی تھی جو اس سے ریلیٹڈ ہوتی تھی، ٹھیک، سیکچوئل پاور سے یا قوت بہا سے. تو ہم لوگ اس کو بہت ساری جگہ مارکیٹنگ کرتے تھے. بہت سارے ڈاکٹرز تھے جہاں ہم جاتے تھے، اگر وہاں کبھی ہم پہنچ جاتے تو سارے لوگ منہ چھپا لیتے تھے. کوئی اخبار پڑھنا شروع کر دیتا تھا، کوئی بک لگا دیتا تھا، کوئی بھاگ جاتا تھا، ارے فائز بھائی آگے گئے، بھاگو یہاں سے. تو میرا تو خیر فیلڈ تھا، چونکہ وہ دواؤں کو ہم سیل کرتے تھے، پروڈکٹ بتانا ہوتا تھا. جنرلی مارکیٹنگ ریپرزینٹیو تھے ہم، بس وہ جاتے تھے، کبھی اگر میں بھی جاتا تھا. تو جب میں نے دیکھا لوگ اتنا ڈرتے ہیں، دیکھیے بیماریاں ہیں اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے. علاج کرانے میں میں سمجھتا ہوں شرم محسوس کرنا یہ خود ایک انڈین، جس کو کہیں گے انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی ایک مینٹالٹی ہے کہ علاج چاہے کوئی بھی ہو اس میں بھی شرم اور حیا، مطلب اس معاملے میں کہ جہاں ہونا نہیں چاہیے وہاں بھی ہوتی ہے. علاج کرانے میں کیا کی شرم، میرے کو زخم آ گیا مجھے علاج کرانا، نہیں لوگ کیا بولیں گے، میں کیسا جاؤں گا، لوگوں کو کیا جواب دوں گا، کیسے لگا بولوں گا، اس کو کیا جواب دوں گا، اس کو کیا جواب دوں گا، پڑوسی کیا سمجھیں گے، انہوں کیا سمجھیں گے، انہوں سمجھیں گے اس کو مار کے، انہوں سمجھیں گے اس کو. اتنی باتیں سوچ رہا ہوں خالی علاج سے پہلے. کسی آدمی سائیکٹرسٹ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، آدمی پاگل ہوگا دواخانے نہیں بھائی ملنے ہم نہیں جائیں گے، گھر پہ آئے تو بلا بابا، وہاں جانے کے بعد لوگ ہم کو سمجھ لیے تو اچھے خاصے ہم پہلے ہی. اتنا ڈر ہے. سائیکٹرسٹ کاؤنسلنگ کرانا چاہیے. کبھی کبھار یہ بھی ضروری ہوتا ہے چونکہ اس میں کوئی جادو نہیں ہوتا ہے، کوئی نظر بد نہیں ہوتی، کوئی آصف نہیں، مینٹل انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، سمجھ رہا؟ تو یہ کرانا چاہیے. اب یہ ہونے کے بعد ہم دم بھی کریں گے یا اس سے پہلے دم بھی کریں گے، لیکن یہ چیز بھی کرانا چاہیے، میڈیکل چیک اپس اینڈ سائیکٹرک کاؤنسلنگ. چونکہ نظر بد کا جادو سے اس کا تعلق ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں. کبھی آدمی میں جادو نہیں ہوتا ہے، وہ نفسیاتی پاگل ہو جاتا ہے، اور آپ اس کا اگر جادوگر کے پاس علاج کرائیں گے تو میں سمجھتا ہوں معاف کرنا کسی راکھی یا مالج کے پاس بھی کرائیں گے تو اس کو وہ فائدہ نہیں ملیں گی، وہ شفا جو ہونا چاہیے، سمجھ رہے؟ چونکہ اس کو جادو ہے ہی نہیں، اس کو ایکچولی مینٹل ڈس آرڈر ہے، کوئی ڈیسیز ہے، ٹھیک. اس بات کو ہم سمجھیں، ٹھیک. اب جو ہے لیکن واقعی میں اگر نظر بد ہے یا اس طرح کا ہے تو چند چیزیں جس سے پتہ چل سکتا ہے نظر بد ہے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ چہرے پر پیلاہٹ ہونا اور حلقے پڑ جانا، جو کہ حدیث میں ہی ہے نا کہ آپ نے دیکھا بچی کا چہرہ پیلا تھا تو کہا اس پر دم کرو. تو چہرے کا پیلا ہو جانا جو اب نارمل ہوتا ہے، یلوش چہرہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیچے جو ہے حلقوں کا پڑ جانا. اسی طرح جو ہے سینے میں جو ہے گھٹن کا احساس ہونا،
مطلب آدمی اچھا ہے, اس کو کوئی چیسٹ کا ڈیزیز نہیں, پھر بھی گھٹن کا محسوس ہونا, تلاوت سننے یا دم کرنے پر مختلف قسم کی پریشانیاں لاحق ہونا, کوئی اس پہ تلاوت کر رہا ہے, دم کر رہا ہے تو پریشان ہو جا رہا ہے مختلف قسم کی. اسی طرح جو معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا کنٹینیوسلی, پریشان کی پسینہ جا رہا ہے اور پریشان رہ رہا ہے معمول سے زیادہ, نارمل تو ایک الگ چیز ہے, اب نارمل. اسی طرح جو پسینے کا آنا اور خاص طور سے, اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی جس کی میں حدیث سے کوئی دلیل نہیں دے پاؤں گا, لیکن یہ علماء کی تجزیے سمجھتے ہیں آپ, کچھ چیزوں کا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا گیا کہ یہ آدمی پہ یہ جو علاج کر رہے ہیں یہ زیادہ ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ سمٹمز ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ آگے پوچھیں دلیل تو میں کہوں گا یہ دلیل تجزیہ ہے علماء کا, کہ انہوں نے دیکھ کر پتہ کیا کہ ایسا یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو خاص طور سے پسینے کا کمر سے نیچے کے حصے میں, مطلب اوپر اتنا نہیں آتا لیکن نیچے, کمر سے نیچے, ویسٹ سے نیچے پسینے کا کثرت سے آنا. اسی طرح جو ہے پہلوؤں میں درد محسوس ہونا. ٹھیک ہے, اسی طرح جو بے چینی کی کیفیت ہونا اور ادھر ادھر دیکھنے اور متوجہ ہوتے رہنا کنٹینیوس, مطلب ہمیشہ بے چین اور ہمیشہ پریشان ہونا, یہ بھی کیفیت دیکھی گئی. بہت سارے جو لوگ جن کو جن تکلیف دیتے ہیں یا نظر ہو جاتی ہے ان کے ساتھ یہ کیفیت خواہ بے چین ہوتے اور کنٹینیوس دیکھتے رہتے ہیں. اور خاص طور سے انگلیوں کی حرکتیں کنٹینیوس کرتے رہیں گے. آپ دیکھیں کبھی کسی کو اگر جن کا اثر ہے, جادو کا اثر ہے اور اس کو پزس اس کے جسم ہے تو وہ کنٹینیوس ایک تو بے چین رہیں گا اور ایک مختلف قسم کی خالی انگلیوں سے کھیل کرتا رہیں گا. آپ دیکھیے کبھی سائیکیٹری مطلب دواخانے جہاں بہت سے لوگ مینٹل ڈس آرڈر کے لائے جاتے ہیں, بہت سارے چونکہ بہت سارے نان مسلمس اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جادو وغیرہ نہیں ہوتا, تو وہ سائیکیٹرسٹ کاؤنسلنگ کے لیے کنٹینیوس جاتے ہیں جہاں علاج ہو بھی نہیں پاتا بہت سی بار. تو آپ دیکھیے وہ حرکتیں کرتے ہیں, عجیب و غریب حرکتیں اور کنٹینیوس پریشانی. اسی طرح جو رونا یا کسی چیز کے بغیر سبب کے آنسو کا آنا, ایک تو کنٹینیوس بہت زیادہ رونا یا بغیر کسی وجہ کے آنسو جاتے رہنا آنکھوں میں سے, یہ بھی اس کی علامت ہے. اسی طرح جو ہے پہلوؤں کا جو ہے پلکوں کا جو ہے پھڑکنا. اسی طرح جسم کے مختلف حصوں میں خود بخود حرکت ہونا, جیسا اچانک ہاتھیں اور وہ اس میں ایک قسم کی تھرتھراہٹ, اچانک پیر اور شیورنگ اس کے اندر آ رہی, صرف اتنے پارٹ ہیں باقی باڈی سب صحیح ہے. ٹھیک ہے, اچانک پلکیں اور وہ کنٹینیوس پڑا کری, اچانک نسیں اور وہ خالی سر کی ہلتی, اچانک ہاتھیں اور وہ اچانک سمجھا کسی حرکت میں آ جانا, یہ بھی اس کی علامت ہے. اسی طرح جو ہے دل ڈوبے کی کیفیت ہونا, ہمیشہ ڈپریسڈ. ڈپریشن بھی شیطان کی ایک حربوں میں سے ایک حرب آیا تھا, ڈپریسڈ, دل ڈوبا جس کو بولتے ہیں, کیفیت ہے. اسی طرح جو ہے پٹھوں کا اکڑ جانا, کھینچنا اور درد کرنا. نیند میں جو ہے نیم بے ہوشی, کبھی سو رہے تو نیم بے ہوش, مطلب پورے بے ہوش نہیں لیکن بے ہوشی جیسی کیفیت ہو جا رہی, اٹھا رہے ہوئے تو پڑے ہوئے ہیں, گر بھی جا رہے تو ہیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا پھر نیند ہی نہ آنا, سمجھ رہے آپ کہ ہمیشہ ہے تو سو رہا, کبھی بولتا آنکھ کھل جا رہی ہے لیکن نیند آتی نہیں ہے. ٹھیک, یا نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے طبی اور کسی بھی مادی سبب کے بغیر, میڈیکل اور کسی بھی ورلڈلی ریزن کے بغیر, جس کو دنیاوی وجوہات کے بغیر جو ہے جسم پر نیلے چھتوں کا آ جانا, جو ہے بلو ٹائپ کے ایسے خون گھٹ گیا ویسے چھتوں کا ڈیولپ ہونا, یہ بھی اس کی کچھ علامات میں سے علامت ہے. کچھ کی دلیل تو حدیث سے ملتی ہے اور باقی جو ہے تجزیہ ہے جو علماء نے کیا, جو علاج کرتے ہیں, معالج ہوتے ہیں, راکی ہوتے ہیں, ان لوگوں کے ایکسپیریمنٹس کے جو ریزلٹس تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. لیکن اگر آپ مجھ سے ان کے دلائل پوچھیں گے تو میرے پاس اس کی کوئی حدیث سے نہیں سوائے پیلا پن پڑنا اور آنکھوں میں حلقے آنا, انسان کا ایکسٹراڈنری دبلا ہو جانا چونکہ صحت خراب رہنا نظر لگنے سے. لیکن اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ہے ایکسپیریمنٹ علماء نے تجزیہ کیا ہے, اور کچھ وجوہات حدیث بھی اس کے لیے بنی, جیسا کمر کے نیچے کا میں نے کہا نا, آگے حدیث آئیں گے تو اس سے بھی کچھ چیزیں کریں گا. اور اس کے بعد جب آپ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے غفلت سے, مشکل سے, بے ہوشی سے, انجانے میں, علم نہ ہونے کی وجہ سے, نیند کی وجہ سے, اس کی اٹھ کے آپ قضا کریں. وہ قضا کا طریقہ کیا وہ بھی بتا دوں. جب کوئی نماز آپ کی چھوٹتی ہے اور جو ہی آپ کو ہوش آئے یا نیند کھلے اور پتہ چلے تبھی اس کو پڑھنا ہے. مثال, آپ فجر میں الارم لگا کے سوئے, نیند کھلی تو کیا ہو گیا, سورج نکل گیا تھا, 7 بج گئے تھے سمجھ لیجیے. تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے, آپ جان دو اب آپ ظہر میں وضو کریں گے, ڈبل وضو کر کے کیا فائدہ, تو پھر ظہر سے پہلے جاتے ہیں مسجد میں, وضو کر کے 2 رکعت پہلے پڑھتے فجر کی اور ظہر کی. یاد رکھیے جو نماز جب چھوٹ جاتی ہے, جب آپ نے حدیث میں فرمایا جب کوئی انسان کو نیند لگ جائے, آنکھ لگ جائے, جب وہ اٹھے تب اس کے لیے فجر کا وقت ہے. لیکن یہ سستی کاہلی والے اور روز چھوڑنے والوں کے لیے نہیں حدیث, یہ غفلت سے ہو گیا. میں نے الارم لگایا, میں نے سب کچھ کیا, میں نے گھر والوں سے کہا, سب ہونے کے باوجود بھی انسان ہے, ہوگی غفلت, مہینے میں 1-2 بار ہو سکتی ہے غفلت ہو جائے مجھ سے. تو آپ نے فرمایا جب نیند سے جاگے جب اس کے لیے وقت ہے, چونکہ وہ غفلت میں تھا, اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا تھا, اس نے سب کچھ کوشش کی اٹھنے کی پھر بھی نہیں اٹھ سکا, اس کے لیے تب ہے. اثر کے لیے آپ لیٹے اور نیند نہیں لگ گئی کہ اب بالکل
ایسا ہو گیا کہ اثر کا وقت ختم ہونے پر ہے، بہت لیٹ ہو گئے، اٹھتے ہی آپ کو اثر پڑھنا، اب یہ نہیں جانتا مغرب کا، چونکہ جب اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے، حدیث میں الفاظ ہے، تبھی اس کو فوراً ادا کر دینی ہے۔ خام و خواہ کے دو نمازوں کو ملا کر پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ فرض اپنی جگہ اپنے وقت پر نماز فرض ہے، کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا قضا اگر ہو جائے، جیسے ہی یاد ہے ارے ظہر کا وقت تھا، فوراً کرنا، اثر تک انتظار نہیں، ڈبل وضو کرنا، ڈبل فلاں کرنا، وہ کرنا، ٹھیک ہے؟ فوراً آپ اس کو کر لیں۔ کچھ لوگوں کو تو اتنی لازمی ہوتی ہے کہ مسجد میں جاتے وضو کر کے، اگر جماعت ختم ہو گئی تو اب جان دو قضا ہو گئی، اب آپ مغرب میں پڑھ لیں گے، سر چلے جاتے، ارے بھائی آپ واپس جا رہے ہیں، ہو گئی نا جماعت، کیا فائدہ، آپ مغرب سے پہلے پڑھ لیں گے، تبھی آپ کو پڑھنا۔ اور جو شخص مسجد میں داخل ہو اس نیت سے کہ نماز پڑھو، جماعت ہو بھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نماز وہیں پڑھے، اس لیے کہ اس کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا، چونکہ اس کی نیت تھی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال قضا نماز کو تبھی پڑھنا ہے، اور جو نماز جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، تو کیا اس کے بدلے وہ قضا پڑھے زندگی کی؟ تو دیکھیے قضا نمازوں کے معاملے میں کچھ مسائل ہم کو سمجھنا پڑیں گے۔ پہلا، نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہوتی، جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی، یہ مسئلہ پہلے سمجھ لیجیے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ، میں سو رہا تھا اور عصر کا ٹائم نکل گیا تو یہ نماز چھوٹ گئی تو اس کی قضا ہو جائیں گی۔ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور وقت پتہ ہی نہیں چلا تو یہ نماز چھوٹ گئی، اس کی قضا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد بڑا جان دو دیکھیں گے، اب مغرب آ گئی تو کیا اس اثر کی قضا ہے؟ نہیں، یہ نماز ختم ہو گئی، آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اس کو بولتے ہیں نماز فوت ہو جانا، ختم ہو گئی۔ تو جو چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہے، جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی۔ تو اگر زندگی میں 30 سال میں مجھے سمجھ آئی دین اور اسلام کی، اب میں پڑھ رہا ہوں اور 30 سال تک پتا تھا اسلام نماز فرض ہے، 5 وقت فرض ہے، اذانیں سنی، سب کچھ کیا، پھر بھی نہیں پڑھا، تو ان نمازوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے صرف توبہ ہے، سخت توبہ ہے، شدید توبہ ہے، لیکن اس کی قضا نہیں ہے۔ تو جو چھوڑ دی گئی اس کی قضا نہیں، جو چھوٹ گئی اس کی قضا ہے۔ رول سمجھ میں آ گیا؟ تو اگر آپ کی چھوٹ گئی ہے تو آپ یاد کر لیجئے میں کل چھوڑ دیا، پرسوں چھوڑ دیا، ترسوں چھوڑ دیا، لیکن سالوں کی ہے تو توبہ ہے، کیونکہ معلوم تھا مسلمان ہے پھر بھی نہیں پڑھے، تو توبہ ہے۔ جو چھوٹ گئی، سمجھو حال میں چھوٹی، جب آپ نمازی بن گئے تھے ماشاءاللہ، تو پھر اس کی قضا۔ اعراض کرنا، اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرنا، اللہ کے ذکر کو نہیں کرنا، یہ سب سے بڑی وجہ دلوں کی سختی کی۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یاد کیا فرماتے، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، تم اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے کلام کی کثرت نہ کیا کرو، تم اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے کلام کی کثرت سے نہ بولا کرو۔ کیوں؟ سنو، آپ نے فرمایا کثرت نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرا کلام بکثرت کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ دوسرا ذکر بکثرت کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، مطلب اللہ کے ذکر کی کثرت سے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کی کثرت کم کرنے سے یا دنیا کے ذکر زیادہ کرنے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اب اپنے دن کا معمول ہم دیکھیں، دن چریا بولتے ہیں، دن بھر میں کیا کر رہے ہیں، دن بھر کا معمول دیکھیں، اللہ کا ذکر کتنے کثرت سے کر رہے ہیں اور دنیا کا ذکر کتنے کثرت سے کرتے ہیں۔ ہم اگر اس کو موازنہ کریں تو اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں بھی جہر والی نماز آ جائے، امام خود پڑھ رہا ہو، تو ذکر وہاں تو اور بھی کم ہو جاتا ہے۔ چلو جب سری خاموش نماز ظہر کی ہے اور عصر کی ہے خود پڑھتے ہیں، مغرب کے اندر ہوتا ہے نا 1 رکعت خود پڑھتے ہیں، عشاء میں 2 رکعت خود پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز ہے تو ہم دیکھیں تو امام صاحب پڑھ لیتے ہیں وہاں، تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کتنا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں کتنا کر رہے ہیں اس کے علاوہ۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرے اذکار کتنے زیادہ ہیں، یہ کام ہوا کیا، فلاں چیز ہوئی کیا، یہ گیا کیا، وہاں ہوا کیا، بچی کا کیا ہوا، بچے کا کیا ہوا، بزنس کا کیا ہوا، پڑوسی کا کیا ہوا، اس کا۔ تو جب ہمارے دلوں میں ہم ذکر جو ہے اللہ کی کثرت ذکر چھوڑ کر، مطلب اللہ کے ذکر کی کثرت چھوڑ کر دنیا کے ذکر کی کثرت اپنا لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمارے دل اس سے سخت ہو جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے، یاد رکھیے، ہارڈننگ آف دا ہارٹ جس کو کہیں گے، کہ دل ہارڈ سخت ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے دلوں کو نرم کریں تو اللہ کے ذکر کو کثرت سے ہم کریں، سمجھ رہا، کثرت سے ذکر کریں، ٹھیک ہے۔ تو سخت ہونے کی پہلی وجہ یاد رکھی وہ ہے اللہ کے ذکر کی کمی، یاد رکھی، اور دنیا کے ذکر کی زیادتی۔ آئیے اسی طرح جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے ایسی ہے جیسے کہ زندہ انسان کی، اور اس انسان کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایک میت کی ہے، مردہ انسان کی۔ اللہ کے ذکر کرنے والے انسان کی مثال ایک زندہ کی ہے،
اور اللہ کا ذکر نہیں کرنے والے کی مثال ایک مردہ کی، اور ظاہر سی بات ہے جب جسم مردہ ہے تو دل بھی اس کا مردہ ہو جائے گا. مرتا آدمی وہی ہے جس کا دل وغیرہ ساری چیزیں اعضاء کام کرنا بند کر دیں. تو ایک زندہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ایک مردہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. یاد رکھیے، تو اللہ کا ذکر یاد رکھیے یہ وہ پہلا کام ہے جس کو ہم کثرت سے کریں، چونکہ اسی کے چھوڑنے کی وجہ سے دل سب سے زیادہ ہمارے سخت ہوتے ہیں. اللہ ہم پہ رحم کرے. آج سب سے زیادہ کمی اللہ کے ذکر کی ہے. ہم چھوٹے چھوٹے اذکار بھی کرنا اپنے اوپر محال سمجھتے ہیں. انشاءاللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، سلام کرنا، بسم اللہ کا پڑھنا، ٹھیک ہے، دعائیں چھوٹی چھوٹی بیت الخلاء میں جانے کی، آنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، لوگوں سے ملنے کی، مصافحہ کرنا، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس کم نظر آتی ہے. اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے، تلاوت قرآن کم ہوتی ہے. یاد رکھیے اسی طرح دیگر اعمال میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہم کوتاہ سے کوتاہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں آگے بڑھانا ہے، چونکہ اگر ایسا نہیں کیا ہم نے تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے. آئیے دوسری وجہ جس سے دل سخت ہوتے ہیں، یاد رکھیے وہ وجہ یاد رکھیے جس سے دل سنگ دل ہو جاتے ہیں، وہ وجہ یاد رکھیے موت کی یاد سے غفلت. موت کی یاد سے غفلت، چونکہ ظاہر سی بات انسان مر جائے گا تو مر گیا، لیکن اس سے پہلے زندہ ہے تو موت کو یاد کرے. چونکہ موت کی یاد سے غفلت انسانی دلوں کو سخت کر دیتی ہے. یاد رکھیے موت کی یاد سے غفلت، جب انسان موت کو یاد کرتا ہے نا اس کا دل نرم ہوتا ہے. کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی، اس کو موت یاد آ گئی، فوراً آپ دیکھیں گے دل نرم پڑ جاتا ہے. کسی نے کسی پہ ظلم کیا، دوسرے نے کہا رہے تم بھی مرو گے، دل نرم ہو جاتا. چونکہ مروں گے مطلب اب اس کو آخرت یاد آتی تو اس کا دل نرم ہو جاتا. کسی نے کسی کو ستایا، حق مارا، ظلم کیا، گالی دی، کچھ بھی کیا، آپ اس کو آخرت یاد دلاؤ، موت یاد دلاؤ، اس میں آپ ڈر پائیں گے. کوئی زکوٰۃ و صدقات نہیں کرتا، آپ اس کو اللہ کا ڈر دلاؤ، موت یاد دلاؤ، وہ زکوٰۃ صدقہ کرنا چلیے ہمیشہ نہ بھی کرے تو اس ٹائم تو ڈر جاتا ہے. موت کا بیان آپ جب بھی سنتے ہوں گے تو دلوں کی کیفیت بدلتی ہوئی نظر آتی ہوں گی. جہنم کا بیان جب بھی سنتے ہوں گے دلوں کی کیفیت بدلتی ہوئی نظر آتی، چونکہ آخرت کی بات ہو رہی. تو موت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرے سے غفلت انسان کے دلوں کو سخت کر دیتی ہے. اور موت کا اور آخرت کا تذکرہ جب انسان بار بار کرتا ہے اس کے دل نرم رہتے ہیں، اس کے دل نرم رہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا لذتوں کو مٹا دینے والی چیز موت کو بکثرت یاد کرو. اسی طرح آپ نے فرمایا اور کہا کہ قبرستان کو جایا کرو، اس لیے کہ اس سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے. اور قبرستان میں جانا موت کا ہی تذکرہ ہے. تو میں کہوں گا میت کے ساتھ شامل ہوئیے، موتا کے گھر جایا کرے، نماز جنازہ میں شامل ہوئیے، تدفین قبرستان میں جا کے دیکھیے، وقتاً فوقتاً قبرستان میں رشتہ داروں غیر رشتہ داروں کے پاس جا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کیجیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اور وقتاً فوقتاً موت کو یاد کرنے سے انسان کو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، اس کا دل نرم ہوتا ہے اور دلوں کی سختیاں کم ہو جاتی. یاد رکھیے آج ہم موت کو مکمل طور سے بھول گئے، ہمارے دل سخت سے سخت تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں بتایا جا رہا ہے بھائی یہ غلط کر رہے ہو، اب چلنے تو دیکھا جائے گا. اس لیول تک آگے جب ہوں گا جب دیکھا جائے گا، اس لیول پر آ چکے ہیں ہم لوگ. یاد رکھیے تو لہٰذا ہم کو اس چیز کو سمجھنا ہے اور موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے. تیسرا کام یاد رکھیے جس کے نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے، یاد رکھیے اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے سے یا اللہ کی نافرمانی سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے سے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے. آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سورہ مائدہ کے اندر حکم دیا اور فرمایا اور کہا کہ ان سے 4 باتوں کا عہد لیا گیا تھا. 4 چیزوں کا عہد لیا گیا تھا. پہلے کیا عہد لیا گیا تھا کہ تم نماز قائم کرو گے، یہ ایک فریضہ ہے. پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو گے. پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ گے. اور پھر عہد لیا تھا کہ قرض حسنہ آپس میں ایک دوسرے کو دیں گے. کہ تو یہودی سود پر پیسہ لیتے تھے تو اللہ نے کہا قرض حسنہ لو دو. 4 چیزوں پر عہد لیا. یہ عہد لینے کے بعد مطلب یہ 4 چیزیں ان پر واجب اور فرض کر دی گئی. اس کے بعد بھی وہ لوگوں نے کیا کیا، اس فریضے سے اپنا منہ پھیر لیا، اس فریضے کو نہیں مانا. نتیجے دل سخت ہو گئے. سنیے اللہ کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے. اور اللہ فرماتا ہے کہتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 13 اللہ فرماتا ہے کہتا ہے پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. کیا فرمایا اللہ نے کہ پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے. یہودیوں کو اللہ نے وعدہ لیا، 4 چیزوں کا وعدہ لیا
اس میثاق کو, اس وعدے کو انہوں نے توڑا, جس کے نتیجے میں اللہ کی لعنت ہوئی اور ان کے دل کو اللہ نے سخت کر دیا. تو یہاں پتہ چلا فرائض کو چھوڑنے سے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. فرائض کو چھوڑنے سے, اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے آج ہمارا حال کیا ہے, یاد رکھیے کتنے فرائض ہم پہ اللہ نے کیے ہیں. نماز 5 وقت کی, روزہ سال میں ایک بار رمضان کے مہینے کا, زکوٰۃ ہم کو دینا اگر مال نصاب سے اوپر پہنچتا ہے ہمارا تو سال میں جو ہے ایک بار 2.5%, اور الگ الگ اس کے جیسے جیسے مال کے الگ الگ اقسام ہوتی ہے. اسی طرح ہم کو اللہ نے مال و دولت دیا تو حج ہم کو کر کے آنا ہے نا, یہ چیزیں. لیکن آج بھی ان میثاق کو, ان وعدوں کو, ان عہد کو, ان فرائض کو ہم چھوڑ رہے ہیں. تو اللہ کی نافرمانی کی یہود نے, اور جو فرائض ان پر عائد کیے گئے تو اس کو چھوڑا, جس کے نتیجے میں دل سخت ہو گئے. تو جو بھی انسان فرائض کو چھوڑتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں, سنگ دل بنتا جاتا ہے وہ انسان. یاد رکھیے تو سنگ دلی سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہمیں فرائض کا اہتمام کرنا ہوگا. ہمیں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے نفس کو بچانا ہوگا. اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دل سخت کر دیے تھے, اور وہ ہمارے بھی دل سخت کر سکتا ہے. یاد رکھیے. اور کیوں نہیں, اور ہمارے دل آج کیوں اتنے سخت ہیں, ہم جس کی کہیں رزیل, جس کو کہیں گے اخلاقی رزیلہ, رزیل لفظ سمجھتے ہیں, ایک دم گھٹیا اخلاق آج ہم میں کیوں بھرے ہوئے ہیں. یہ دلوں کی سختیوں کا تو نتیجہ ہے کہ پڑوس میں ایک انسان بھوک سے مر رہا ہے اور ہم لوگ اپنی دعوتیں اور شادیوں میں گل چھڑے اڑا اڑا کے پریشان ہیں. لوگ مال و دولت کے لیے ترس رہے ہیں, اپنی بنیادی ضرورتوں پورا نہیں کر پا رہے. ہم لوگ اپنے مال کو جلا کر بھی پریشان ہیں کہ کیا کرے, سے زیادہ کہاں خرچ کریں. تو دل کی سختیاں نہیں تو کیا ہے کہ پڑوسیوں کو دیکھ کر, ماحول کو دیکھ کر, حالات کو دیکھ کر بھی اپنے اسلام نہیں کر پا رہے. کتنے دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں. تو یہ تیسری اہم وجہ یاد رکھیے. آئیے چوتھی وجہ دلوں کے سخت ہونے کی وہ ہے